السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم اکابر صحابہ و صحابیات کے سلسلے میں جس شخصیت کا ذکر کرنے جا رہے ہیں وہ ہیں ام المؤمنین حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ آج ہم حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں جن چیزوں کا ذکر کریں گے ان میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ کس نبی کی نسل سے تھیں، آپ رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کرنے سے پہلے کتنے نکاح ہو چکے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کے متعلق آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا کہا۔ آپ کا اصل نام زینب تھا، لیکن بعد میں اس وجہ سے صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے مشہور ہو گئی کہ آپ جنگ خیبر میں خاص طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حصہ میں آئی، اور عرب میں مال غنیمت کے اس حصے کو جو سردار قوم یا امیر ریاست کے لیے علیحدہ کیا جاتا ہے اسے صفیہ کہا جاتا تھا۔ آپ بھی اسی نسبت سے صفیہ کے نام سے مشہور ہوئی۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ عرب کے ایک معزز گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ آپ کے والد کا نام حیب بن اخطب تھا، وہ قبیلہ بنو نضیر کا سردار تھا، کیونکہ اسے حضرت ہارون علیہ السلام کی نسل سے سمجھا جاتا۔ آپ کی والدہ غرد بن قریظہ کے رئیس سموئیل کی بیٹی تھی۔ یہ دونوں قبیلے بنو اسرائیل میں بہت ممتاز خیال کیے جاتے۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی پہلی شادی سلام بن مشکم سے ہوئی، مگر اس نے طلاق دے دی۔ دوسرا نکاح کنانہ بن ابی الحقیق سے ہوا۔ جنگ خیبر میں حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے شوہر، باپ اور بھائی قتل ہو اور انہیں بھی گرفتار کر لیا گیا۔ جب تمام قیدی جمع کیے گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کے کہنے پر حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ سے خود نکاح کر لیا، اور صحابہ کے مقام پر رسم عروسی ادا ہوئی۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے 50 ہجری میں وفات پائی۔ اس وقت ان کی عمر مبارک 60 سال کے قریب۔ جنت البقیع میں دفن ہوئی۔ ایک روایت کے مطابق 1 لاکھ ترکہ چھوڑا اور 1/3 رقم اپنے ایک یہودی بھانجے کے لیے وصیت کرائی۔ اکثر کتب سیرت میں حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی فہم اور فراست اور دانشمندی کی بہت تعریف کی گئی ہے۔ ان سے بھی کئی احادیث مروی ہیں، اور وہ بھی اپنے زمانے میں علم و حکمت کا سرچشمہ خیال کی جاتی تھی۔ مورخین نے لکھا ہے کہ وہ بحد عقل مند، فاضلہ اور رحم دل تھی۔ نرم دلی اور حلم ان کا خاص وصف تھا۔ ان کے مقام پر ہر وقت مسائل معلوم کرنے والی عورتوں کا جمگٹھا رہتا تھا، اور وہ سب کو تسلی بخش طریقے کے ساتھ مسائل دین سمجھاتی۔ ان کے متعلق مشہور ہے کہ جنگ خیبر میں جب وہ اپنی بہن کے ساتھ گرفتار کر کے لائی جا رہی تھی، ان کی بہن یہودی مقتولوں کو دیکھ کر چیخ رہی تھی، لیکن حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ جب اپنے خاوند کی نعش کے قریب سے گزری تو کسی نے انہیں آو بکا کرتے یا روتے پیٹتے نہیں دیکھا، بلکہ وہ بڑے صبر و تحمل اور متانت سے گزر گئے۔ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ کی ایک کنیز حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے شکایت کیا کرتی تھی کہ وہ اب بھی یوم السبت کو اچھا سمجھتی ہیں اور یہودیوں کی مدد کرتی ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دریافت کرایا تو جواب دیا کہ یوم السبت کو جمعہ کے مقابلے میں اچھا سمجھنے کی کوئی وجہ نہیں، البتہ میں یہودیوں کے ساتھ مروت سے ضرور پیش آتی ہوں، کیونکہ وہ میرے رشتہ دار اور بھائی بند ہیں۔ اس کے بعد آپ نے لونڈی کو آزاد کر دیا۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی دیگر ازواج کی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم بے پناہ محبت تھی۔ جب آپ بیمار ہوئے تو حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ نے بڑی حسرت سے کہا کہ کاش آپ کی بیماری مجھے ہو جاتی۔ دوسری ازواج مطہرات نے حیرت سے ان کی طرف دیکھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سچ کہتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کا بہت خیال رکھتے تھے اور ہر ممکن دلجوئی فرماتے تھے۔ ایک بار دوران سفر حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ کا اونٹ بیمار ہو گیا تو آپ نے حضرت زینب رضی اللہ عنہ سے انہیں اونٹ دینے کو کہا، لیکن انہوں نے کہا میں اس یہودیہ کو اپنا اونٹ کیوں دوں؟ یہ جواب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا ناگوار گزرا کہ وہ 2 ماہ تک ان کے پاس نہیں گئے۔ جب انہیں حرم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی یہودیہ ہونے کا طعنہ دیتا تھا تو وہ رو پڑتی تھی۔ ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہاں تشریف لے گئے تو دیکھا کہ وہ زار و قطار رو رہی ہیں۔ پوچھنے پر بتایا کہ عائشہ رضی اللہ عنہ اور حفصہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ ہم تمام ازواج میں ہیں، کیونکہ وہ آپ سے دوسری نسبت بھی رکھتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے جواب کیوں نہ دیا کہ ہارون علیہ السلام میرے باپ، موسیٰ علیہ السلام میرے چچا، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے شوہر ہیں، اس لیے تم افضل کس طرح ہو سکتی ہو؟ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ کے متعلق مشہور ہے کہ بہت سخی اور سیر چشم تھی۔ ہر ایک کے ساتھ صلہ رحمی سے پیش آنا ان کی عادت بن چکی تھی۔ وہ بے حد ہمدرد، غم گسار اور شفیق تھی۔
کسی کو تکلیف میں دیکھ کر بےتاب ہو جاتی تھی اور اپنی طرف سے ہر ممکن مدد دینے سے گریز نہ کرتی تھی۔ تحمل، بردباری اور سیر چشمی ان کے خاص اوصاف تھے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہودی نسل ہونے کے باوجود وہ بڑی فیاض اور دریا دل تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک صحبت نے ان کی شخصیت کو ایسی جلا بخش دی تھی کہ قدیم مورخین کے الفاظ میں آج بھی ان کی زندگی کی مقدس جھلک دکھائی دیتی ہے، تو ہر مسلمان کا دل ادب و احترام سے جھک جاتا ہے۔ یہ ان کی سیرت کی دلکشی اور اخلاق کی بلندی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرط محبت سے خود ان کے آنسوں پونچھ دیا کرتے تھے، اور انہیں یہ بھی شرف حاصل تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود ان کی دلجو میں مصروف رہتے تھے اور ان کے متعلق کوئی سخت بات سننا پسند نہیں فرماتے تھے۔ ایک مرتبہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے ان کے قد سے متعلق کوئی طنزیہ جملہ کہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے یہ ایسی بات مجھ سے نکالی ہے کہ اگر سمندر میں چھوڑ دی جائے تو اس میں مل جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی دانشمندی، صبر و تحمل اور ایثار و قربانی کی وجہ سے ان کی بہت قدر کرتے تھے۔ خدا کرے کہ ہماری بہنیں اور بیٹیاں آفتاب نبوت کی ان مقدس کرنوں سے اپنے قلوب و اذہان کو منور کرنے کے قابل ہو سکیں۔ بات بات پر خفا ہو جانے اور لڑنے جھگڑنے والی مسلمان خواتین کو حضرت صفیہ کے تحمل اور بردباری سے سبق حاصل کرنا چاہیے اور سیکھنا چاہیے کہ بڑی سے بڑی مصیبت کے وقت بھی متانت، سنجیدگی اور صبر و تحمل کو کیسے برقرار رکھا جا سکتا ہے، کیونکہ جو شخص اپنے جذبات پر قابو پانے کی طاقت پیدا کر لیتا ہے وہ دنیا میں کسی سے شکست نہیں کھا سکتا۔ فتح و کامرانی زندگی میں ہر مقام پر اس کے قدم چومتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔